السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی شاطر بہن کی کہانی ہے جس کی بدنیتی نے اس کے بھائی کا آشیانہ اجاڑ ڈالا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ ٹیرس کی مدھم روشنیاں آسمان کی سیاہی کے مد مقابل بہت کم تھیں۔ ٹیرس کی گرل پر بازو ٹکائے وہ بے معنی منظروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ٹریفک کا مخصوص شور، تھوڑے سے فاصلے پر موجود پیٹرول پمپ کی تیز روشنیاں، پیٹرول کے حصول کے لیے لوگوں اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں، اپنے عقب سے آتی بچوں کی آوازیں، ٹی وی کی آواز، غرض کائنات کی ہر شے اس کا ارتکاز توڑنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ اس کے ارد گرد رونق تھی، آوازیں تھیں، شور بھی تھا، مگر وہ عدم تھی۔ تبھی اس کے 3 منزلہ کرائے کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ پہ لگے درخت نے اس کی توجہ کا رخ اپنی طرف موڑا۔ 2 نوعمر لڑکے ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے لالٹین کی مانند لٹکتے ننھی چڑیوں کے آشیانے پر حملہ آور تھے۔ رات کی تاریکی نے ہڑبڑا کر چڑیوں کے شور کو سنا تھا۔ ساری فضا ان کی احتجاج سے بھری آوازوں سے گونج اٹھی تھی۔ وہ لڑکے ایک گھونسلے کو نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ ان کے کہکہے گونجدار اور جوش سے بھرے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ ایک کا دکھ دوسرے کی خوشی کا باعث بنتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ خوشی سارا کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ اس نئے اور خوبصورت گھر پر سفید رنگ کا راج تھا۔ چھوٹا سا گھر سبزے اور رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ نرم و ملائم گھاس پر سفید کین کی کرسیاں اور چھوٹی سی گول میز رکھی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا سارا اور شاہ زیب کو اپنی یہ نئی جنت سجاتے سنوارتے۔ ننھا مرتضیٰ پاؤں پاؤں چلتا گھر بھر میں بھاگتا پھرتا۔ مرتضیٰ کو اسی سال اسکول میں داخل کروایا تھا۔ شاہ جہاں نے ممتاز کے لیے تاج محل بنوایا تھا اور شاہ زیب نے سارا کے لیے یہ چھوٹا سا سفید گھر تعمیر کروایا تھا۔ گھر چھوٹا تھا مگر سارا کا اپنا تھا۔ گھر کے گیٹ کے ساتھ نیم پلیٹ لگی تھی جس پر یہ الفاظ جگمگا رہے تھے: سارا کا سفید محل۔ سارا اور شاہ زیب کی نسبت بچپن سے طے تھی۔ دونوں کزنز تھے۔ کم عمری سے جانتے تھے کہ سارا شاہ زیب کی ہے اور شاہ زیب سارا کا ہے۔ سارا کا یہ خواب تھا کہ اس کا اپنا ایک خوبصورت اور منفرد سا گھر ہو، کیونکہ وہ سب لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ شادی ہوتے ہی سارا اور شاہ زیب نے گھر کے لیے بچت شروع کر دی تھی۔ اگرچہ بچت کا آغاز بہت کم رقم سے ہوا تھا، مگر وہ مستقل اس کام میں لگے رہے تھے۔ بچت والی بات کو سب گھر والوں نے ان دونوں کی چڑ بنا ڈالا تھا۔ بہت سی خواہشیں دل میں دبا کر، بہت سی ضرورتوں کو مار کر انہوں نے ایک گھر کے خواب کو زندہ رکھا تھا۔ شاہ زیب بہت اچھی پوسٹ پر تھا اور سارا بھی آن لائن جاب کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس جوائنٹ فیملی کے سب ممبران صلح اور صفائی سے اپنے اپنے حصے لے کر الگ ہو گئے۔ گھر کے بڑے چونکہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سارا کو بھی اپنے آبائی گھر سے جو حصہ ملا تھا وہ بھی اس نے اپنی بچت کے ڈبے میں ڈال دیا۔ شاہ زیب نے بھی اپنی اکلوتی بہن نورین کو اس کے حصے کی رقم سونپ کر اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ وراثت میں ملی رقم اور بچت کا ڈبہ اب ان دونوں کے خواب کو حقیقت بنا سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سارا کا سفید محل تیار تھا۔
سفید محل کی تابناکیاں عروج پر تھیں۔ دونوں نے مل کر اپنے اپنے بہن بھائیوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک دعوت کا اہتمام کر ڈالا تھا۔ وہ بہت روشن اور چمکیلا سا دن تھا۔ ڈنر کا کھانا شاہ زیب نے آرڈر پر تیار کروایا تھا۔ فروٹ رائفل، فرنی، 2 طرح کا رائتا، سلاد سارا نے گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ 5 بجے تک سب مہمان بھی پہنچ چکے تھے۔ وسیع و عریض لاؤنج میں سارا سب کو مختلف ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ سارا کی 2 بہنیں اور 2 بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ خوشگوار ماحول میں سنیکس اور کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہوا گیا۔ پھر شاندار ڈنر کے بعد سارا کی بہنیں رخصت ہو گئی تھیں۔ البتہ سارا کے دونوں بھائی تھوڑی دیر رکے کیونکہ ان کی شاہ زیب سے کافی دوستی تھی۔ دونوں تقریباً اسی کے ہی ہم عمر تھے، لیکن خلاف معمول شاہ زیب کی بہن نورین کافی خاموش تھی۔ اس کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خوش نہیں ہے۔ ملازمہ سارا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ بچے تھک کر سو چکے تھے، اس لیے سارا بھی قدرے مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ تب نورین اپنے بھائی کے پاس آئی۔ شاہ زیب بھائی، آپ نے اپنا گھر تو بنا لیا، مجھے میرا حصہ کب دیں گے آپ؟ نورین کا طنزیہ انداز اور لہجہ سب نے سنا اور سبھی حیرت کا شکار ہوئے۔ کون سا حصہ نورین؟ پہلے تمہارا حصہ ہی تو دیا تھا ہم نے تمہیں، بعد میں اپنا گھر بنوایا ہے۔ شاہ زیب نے نہ سمجھنے والے انداز میں پہلے نورین اور پھر نورین کے شوہر رمضان کی طرف دیکھا، جو خود منہ کھولے حیران ہو کر بیوی کی لان تان سن رہا تھا۔ لمحوں میں ماحول کی خوشگواریت اڑن چھو ہوئی تھی۔ ارے بھائی، مجھے تو ایک دھیلا نہیں دیا آپ نے، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹوں کی بھی کوئی پہچان ہوا کرتی ہے۔ مرے اور مکرے کا کوئی علاج نہیں، مجھے وراثت میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ اپنا گھر تو دیکھیں کیسے محل جیسا بنوا لیا ہے، میرا تو سوچا ہی نہیں آپ نے۔ نورین نے چبا چبا کر کہا۔ نورین، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے گھر میں اور شاہ زیب خود آئے تھے تمہیں تمہاری وراثت کی رقم دینے، اور تم یہ؟ ارے بھابھی، آپ چپ کریں۔ کوئی گواہ، کوئی شہادت، کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کس کے سامنے میرے ہاتھ میں رقم تھمائی تھی؟ نورین سارا کی بات کاٹ کر دھاڑی تھی۔ یہ من گھڑت کہانیاں مجھے مت سنائیں، مجھے آپ دونوں سے اپنا حق چاہیے۔ نورین نے ہوا میں ہاتھ جھلایا۔ 3 دن کا وقت دے رہی ہوں میں، مجھے میرا حصہ دے دیں، ورنہ عدالت کے راستے سے خوب واقف ہوں میں۔ نورین نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلتی بنی۔ رمضان ہکا بکا اس کے پیچھے لپکا۔ سارا کے بھائی حیران اور پریشان ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ بھائی، آپ یقین کریں، ہم خود اس کے گھر جا کر اس کو رقم دے کر آئے تھے۔ پتہ نہیں یہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ ہاں، جب رقم دی تھی تب وہ گھر پر اکیلی تھی، مگر ہم نے اس کا حق نہیں مارا بھائی۔ سارا نے روتے ہوئے اپنے بھائیوں کو یقین دہانی کروانی چاہی۔ ہمیں تم دونوں پر بھروسہ ہے سارا اور شاہ زیب، تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حسد میں ایسا کر رہی ہے، وہ تم لوگوں کا نیا اور خوبصورت آشیانہ دیکھ کر جل گئی ہے۔ ہم بچپن سے ہی اسے جانتے ہیں، کسی کی خوشی میں کبھی خوش نہیں ہوئی۔ اس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ رنگ میں بھنگ ڈالتی ہے۔ اس کو یہ اتنا شاندار گھر اور تم لوگوں کی خوشیاں حسد میں مبتلا کر گئی ہیں۔ تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ حاکمانہ طبیعت اور ضد کی پکی ہے۔ بات بات پر جھوٹ بولنا اس کی فطرت ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے تھا نا کہ کسی نہ کسی کے سامنے اسے اس کا حصہ دیتے تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ شاہ زیب بالکل چپ تھا۔ اسے اپنی بہن کی اس حرکت پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ سارا کی آنکھیں بھر بھر آنسو بہا رہی تھیں۔ سارا کے بھائی کافی دیر دونوں کے پاس بیٹھے انہیں تسلیاں دیتے رہے اور پھر بڑوں کو اس ساری بات میں ڈال کر معاملہ سلجھانے کی راہ دکھائی۔
سارا اور شاہزیب کے والدین تو حیات نہ تھے، ہاں ایک پھپھو تھیں۔ سب کے سمجھانے کے باوجود کوئی ترکیب کارگر ثابت نہ ہوئی۔ نورین کو ہدایت نہ ملنا تھی اور نہ ہی ملی۔ نہ بزرگوں اور شوہر کا سمجھانا اسے کام آیا، نہ بھائی بھاوج کی پریشانیاں اس کا دل موم کر سکیں۔ اس نے عدالت سے رجوع کر ہی لیا، اور پھر عدالت کی طرف سے پہلا نوٹس آیا تو شاہزیب نے اپنے پراپرٹی ڈیلر دوست کے توسط سے اس گھر کے بدلے پیسے لے لیے۔ ساتھ ہی ایک ڈیل بھی کی کہ 3 سال تک وہ یہ گھر کسی کو نہیں بیچے گا۔ 3 سال بعد ریٹ لگوا کر دوبارہ خود وہ یہ گھر خریدے گا، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی نے یہ گھر بہت محنت سے بنایا تھا۔ اپنا خوابوں جیسا یہ گھر پا کر وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ نورین کو دوسری بار اس کا حصہ دیا گیا، مگر اب باقاعدہ سٹامپ پیپر والا پکا کام کرنے کے بعد رقم دی گئی، وہ بھی گواہوں کی موجودگی میں، اور پھر جو باقی ماندہ رقم تھی اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ محبتیں رخصت ہو گئیں اور رنجشیں باقی رہ گئیں۔ شاہزیب، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تمہارا دل کرتا ہے نا تو تم مل لیا کرنا اپنی بہن سے۔ وہ تمہاری بہن ہے، مگر تم مجھے کبھی فورس مت کرنا، اور نہ ہی وہ کبھی میرے گھر آئے گی، نہ ہی میں اس کے گھر جاؤں گی۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ سارا نے حد بندی کر دی تھی، جتنی گنجائش نکلتی تھی نکال لی تھی۔ نورین نے خود رشتوں پر جھوٹ کو ترجیح دی تھی۔ سارا کو بہت دیر لگی خود کو سمیٹنے سنبھالنے میں۔ اب بھی کبھی کبھی وہ پرانی والی کیفیت میں چلی جاتی تھی۔ شاید اگلے 2 سالوں میں وہ اپنی جنت دوبارہ پا لیں، مگر نورین کی بدنیتی اسے ساری زندگی یاد رہنے والی تھی، جس نے اس کے خوبصورت سے چھوٹے سے آشیانے کو اس سے چھین لیا تھا۔